جڑاوالا میں ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے اندر بہت سارے مسیحی گھروں کو جلایا گیا اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی جلایا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں یہی جانیں گے کہ کیا ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کی عبادت گاہوں اور ان کے گھروں کو جلایا گیا، اور کیوں وہ لوگ پوری رات کھیتوں میں گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب مسیحی برادری کے ایک نوجوان نے توہین آمیز پمفلٹ لکھے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی بے حرمتی بھی کی۔ صبح تک لوگوں کو اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی اور اسی دوران اس کے خلاف قریبی تھانہ کے اندر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، لیکن وہ اس واقعے کو سنتے ہی فرار ہو گئے۔ اب اس ملزمان کی عدم موجودگی اور عدم گرفتاری پر لوگوں میں غم و غصہ اور بڑھ گیا اور مسلم کمیونٹی نے احتجاجاً کرسچن کالونی کی طرف رخ کر دیا۔ اب لوگ کرسچن کالونی میں جا پہنچے اور وہاں پر احتجاج کرنے لگے۔ اسی دوران مسلم کمیونٹی میں اشتعال انگیزی اور زیادہ بڑھ گئی اور ان لوگوں نے ان کی عبادت گاہوں، تقریباً 6 سے زائد ان کی عبادت گاہوں اور ان کے گھروں اور مکانات کے اندر موجود فرنیچر اور املاک کو جلایا، یہاں تک کہ اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ وہ اس واقعے کی خبر سنتے ہی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلے اور انہوں نے پوری رات کھیتوں میں گزاری۔ ایک طرف تو انہیں ادھر پکڑے جانے کا ڈر اور دوسری طرف انہیں کھیتوں میں سانپ اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کا ڈر۔ اس واقعے کے بعد پنجاب حکومت نے نوٹس لیا اور اسی دوران ابھی تک 150 سے زیادہ افراد پکڑے جا چکے ہیں، جس میں دہشت گردی، توہین مذہب اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل ہیں، اور تقریباً وہاں ایک ہفتے کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ کیا ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم دوسرے کے دین کی عبادت گاہوں اور ان کے املاک کو اس طرح نقصان پہنچائے؟ کیا کوئی اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کے املاک کو اس طرح ضائع کریں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارا اسلام بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے دین کے لوگوں کی بھی عزت اور املاک کی حفاظت ہو۔ بالکل بھی ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم بطور مسلمان اس بات پر بہت زیادہ شرمندہ ہیں۔ اس نے جو گھٹیا حرکت کی تھی اور اس نے جو بے حرمتی کی، مجھے پتا ہے کہ ہمارا خون کھولتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارا آئین اور قانون موجود ہے۔ ہمیں اپنے قانون اور آئین سے انصاف لینا چاہیے۔ ہماری حکومت پاکستان سے ایک گزارش ہے کہ اس واقعے کو بخوبی غور کے ساتھ دیکھا جائے۔ ہمارا حکومت پاکستان سے ایک مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو جتنا ہو سکے اتنا انصاف دیا جائے اور ان کی جتنی مدد ہو سکے اتنی کی جائے، اور ان کے املاک کا جو ضیاع ہوا ہے اس کی بھرپور بھرپائی کی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔